الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کے بارے میں فرمایا۔ میرے بھائیو، اللہ اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے، میرے بندے، میں تیری ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ 70 گنا کا مطلب 70 گنا نہیں، بلکہ لامحدود درجے کی محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے لامحدود درجے کی۔ پھر بندے کو تسلی نہیں کہ اللہ جو تو قرآن بھیج رہا ہے، پتہ نہیں عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، تو اللہ نے پہلی گارنٹی الحمدللہ رب العالمین، کہ میں تمام عالموں کا رب ہوں، پالنے والا ہوں، مہربان ہوں، ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہوں، حاجتوں کو پوری کرنے والا ہوں، پہلی گارنٹی۔ پھر فرمایا الرحمن الرحیم، دوسری گارنٹی کہ میں اللہ ہوں، نفع نقصان کا مالک۔ تو پھر کیوں ڈرتے ہو کہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ قرآن کے مطابق دکان کیوں نہیں چلاتے؟ قرآن کے مطابق جاب کیوں نہیں کرتے؟ زراعت کیوں نہیں کرتے؟ تجارت کیوں نہیں کرتے؟ شادی بیاہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نفع نقصان کا مالک، الرحمن الرحیم، میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ تو پھر ڈر کس بات کی ہے؟ کیوں نہیں کرتے؟ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو کیوں نہیں گزارتے؟ جاب کیوں نہیں کرتے؟ زراعت کیوں نہیں کرتے؟ تجارت کیوں نہیں کرتے؟ شادی بیاہ کیوں نہیں کرتے؟ میں نفع نقصان کا مالک ہوں، الرحمن الرحیم، میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔ پھر آگے اللہ نے جزا سزا کا بھی تو انتظام رکھا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں محبت کی بات بتائی جائے تو وہ الٹی باتیں کرتے ہیں، تو اللہ نے ان کو دھمکانے کے لیے مالک یوم الدین، یاد رکھنا میرے پاس جزا سزا کا بھی انتظام ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، چونکہ ہم عرب تو ہے نہیں، تھوڑے بہت جو ہم نے عربی پڑھی ہے ہلکی پھلکی جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے، تو کہاں یہ ساری بات ہو رہی تھی کہ وہ ایسے کہا، ایسا کہا، ایسا کہا۔ پھر آگے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں،
ایسا جیسے اللہ سامنے آ گیا کھڑے ہو کے، کوئی کھڑا ہوتا کہ میں تجھی سے مدد مانگ رہا ہوں، تیری ہی بندگی کر رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ان الفاظ نے ایسے کر دیا جیسے اللہ سامنے ہو کہ میں تجھی سے مدد مانگ رہا ہوں، تیری ہی بندگی کر رہا ہوں. ایسے بالکل سامنے ہو جیسے کأنک تراہ ہو، اللہ سامنے کھڑا ہو کہ میں تجھی سے مدد مانگ رہا ہوں، تجھی کو پکار رہا ہوں، تیرے سوا کسی کو نہیں پکار رہا ہوں، صرف تجھے ہی پکار رہا ہوں، تجھی سے مدد مانگ رہا ہوں، تو میری مدد کر. ایسے جیسے اللہ سامنے. میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. میرے چچا زاد بھائی، اگر تجھے پکارنا ہے تو اللہ کو پکار، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکار، صرف پکار سننے والا اللہ ہے، اللہ ہے جو آتا ہے. میرے بھائیو، یہ دنیا اسباب سے ہے. دنیا میں ایک دوسرے کو مدد، میرے نبی نے قرض اٹھائے، زرہ پہنی، تلوار اٹھائی، لیکن وہ کام جو براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو صرف اسی کو پکارا جاتا ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. علماء فرماتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. تو میرے بھائیو، میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے ہم نے نہیں سیکھے ہیں، ہمیں نہیں آتے. تو اللہ نے ہم پر یہ دعا فرض کی ہے، فرض کی ہے کہ تمہیں یہ مانگنا ہے، تمہیں یہ مانگنا ہے. تم اندھے ہو، تم جاہل ہو، تمہیں یہ مانگنا ہے، اتنا ضرور ہے. اہدنا، کہو اہدنا، یا اللہ ہمیں ہدایت دے. یہ تمہیں دعا، اس دعا کو مانگنا ہے. اللہ کہتا ہے تم زمین مانگو، جائیداد مانگو، روپیہ مانگو، پیسہ مانگو، بیوی مانگو، بچے مانگو، کپڑے مانگو، سب کچھ مانگو، سب کچھ مانگو، لیکن تم پر ایک چیز فرض ہے کہ یہ دعا پڑھنی ہے. اہدنا. اگر اس تم ہدایت کے بغیر مر گئے تو برباد ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. لہذا تم پر یہ واجب کرتا ہوں، فرض کرتا ہوں کہ کہو اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم کو سیدھا راستہ، وہ راستہ جو جنت کی طرف، اللہ کی خوشنودی کی طرف لے کے جاتی ہو. یہ سن کے اہل عرب ہل گئے تھے، کیونکہ محاورہ سمجھتے تھے، ہم تو محاورہ نہیں سمجھتے. تو وہ ہل گئے تھے. کمال کا یار، کہاں سے بولتا ہے، کیا بولتا ہے. ہل گئے. ابو جہل سے پوچھا اخنس بن شریح نے کہ سچ بتا، محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں؟ تو اس نے کہا اللہ کی قسم محمد سچے ہیں، پر میں نہیں مانوں گا، میں بنو ہاشم سے مقابلہ کروں گا، نہیں مانوں گا، پر سچے ہیں. اہدنا، یا اللہ وہ چٹان دکھا جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں، وہ قرآن ہے. صراط سیدھے راستے کہتے ہیں جس میں کسی قسم کا کھڈا نہ ہو. المستقیم اس راستے کہتے ہیں جس میں زیادہ موڑ نہ ہو.
الذین انعمت علیہم، نعم اس بوٹی کو کہتے ہیں جو سردی گرمی میں خشک نہیں ہوتی، جو سدا بہار سرسبز ہوتی ہے۔ تو نعمتاً، یا اللہ وہ راستہ مجھے دکھا دے جس میں ہر چیز ملتی ہو، سبزہ بھی ہو، خوشیاں بھی ہوں، اس راستے میں اسٹیشن بھی ہو، کھانے پینے کی چیز بھی موجود ہو۔ یہ میں اپنی زبان کہہ رہا ہوں، یعنی یا اللہ وہ راستہ دے جو سرسبز ہو، آباد ہو۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میرے رب نے فرمایا یہ مانگو کہ مجھے سیدھی راہ دکھا، وہ راہ نہ دکھا جو گمراہی والی ہو، سیدھی راہ دکھا۔ تو میرے بھائیو، اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بری چیز سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔